الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار تھے، آپ کو تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ مدینے میں آپ کے لیے مچھلی تلاش کی گئی لیکن مچھلی نہیں مل سکی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام تھے، کئی دنوں کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے مچھلی مل گئی تو میں نے اسے 1.5 درہم میں خرید لیا، پھر اسے بھونا اور ایک روٹی پر رکھ کر صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا، آپ نے مجھ سے پوچھا، فرمایا کہ مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو۔ میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل آپ کو تندرستی عطا فرمائے، کئی دنوں سے آپ کی یہ خواہش تھی لیکن مچھلی نہ مل سکی، اب چونکہ میں نے اسے 1.5 درہم میں خرید لیا ہے تو ہم سائل کو مچھلی کی قیمت دے دیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے سائل سے کہا کہ کیا تم 1 درہم لے کر اس مچھلی کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے 1 درہم اس کو دے دیا اور مچھلی لے کر پھر آپ کے سامنے حاضر کر دی اور عرض کی کہ میں نے اسے 1 درہم دے کر مچھلی سائل سے میں نے واپس خرید لی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مچھلی روٹی سمیت سائل کو دے دو اور اس سے وہ درہم بھی واپس مت لینا، کیونکہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، ایما امرئن اشتہا شہوتن فرد شہوتہ وآثر بها علی نفسہ غفر اللہ لہ، یعنی جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر وہ خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی کئی دنوں سے آپ کو مچھلی کھانے کی خواہش تھی اور مچھلی دستیاب نہیں ہو رہی تھی اور بعد میں مچھلی مل گئی اور سائل کے سوال پر آپ نے اپنی خواہش کو روکا، اپنی خواہش کو ختم کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سائل کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اس کو ایثار کہتے ہیں کہ جس چیز کی خواہش ہمیں ہو، جس چیز کی چاہت ہمیں ہو، اگر وہ کوئی چیز طلب کر لے یا کسی اور کو اس چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ضرورت کو روک کر دوسرے کی مدد کر دینا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب تم ایک روٹی اور پانی کے ایک پیالے سے بھوک کی شدت ختم کر دو تو کہہ دو دنیا اور دنیا والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کھانے پینے سے مقصود بھوک اور پیاس کی تکلیف اور اس کے ضرر کو دور کرنا ہے، دنیا کی لذتیں حاصل کرنا اور عیش میں مبتلا ہونا مطلب نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انواع اور اقسام کے طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، تو امیر المؤمنین نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ان کا رات کا کھانا آ چکا ہے تو ذرا مجھے بتانا، مجھے خبر کرنا۔ چنانچہ غلام نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے سامنے سرید اور گوشت لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا تو حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پھر بڑھایا تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کا ہاتھ روک دیا اور ارشاد فرمایا، اے یزید بن ابو سفیان، اللہ عز و جل سے ڈرو، کیا کھانے کے بعد پھر کھانا؟ یعنی کھانا تو کھا چکے ہو، اس کے بعد پھر کھانا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے، اگر تم اسلاف کے طریقے سے پھر جاؤ گے تو ان کے راستے سے ہٹنے کے سبب ضرور تمہاری مخالفت کی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقدس دور تھا، جبکہ وہ تقوی اور طہارت کا دور تھا، سنت رسول کی اتباع کا دور تھا۔ اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے راستے سے، ان کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو اس راستے سے ہٹنے کے سبب تمہاری مخالفت کی جائے گی۔ واقعی آج جو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہم پر ٹوٹ پڑی ہے، اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے شریعت اور سنت کی اتباع کو ترک کر دیا ہے، ہم نے اسوہ رسول سے منہ موڑ لیا ہے۔ حضرت سیدنا یسار بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب بھی آٹا چھنا تو ان کی مرضی کے خلاف میں نے ایسا کیا، یعنی آپ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھاؤں۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آٹا گوندھ کر اسے دھوپ میں سکھا کر پھر کھاتے تھے اور فرماتے تھے، ایک ٹکڑے اور نمک پر گزارا کرنا چاہیے کہ آخرت میں بھنا ہوا گوشت اور پاکیزہ کھانا ملے گا۔ یعنی جنت کی نعمتوں کی خاطر دنیا کی نعمتوں اور اچھے کھانوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیالہ لیتے اور پورا دن دھوپ میں رکھے ہوئے مٹکے سے پانی پیتے تھے، دھوپ میں رکھے ہوئے مٹکے سے۔ آپ کی باندی نے عرض کرتی، آپ سے کہتی کہ آقا، اگر آپ اپنا آٹا مجھے عطا کر دیتے تو میں اس سے آپ کے لیے روٹی بناتی اور آپ کے لیے ٹھنڈا پانی کر دیتی۔ آپ فرماتے، اے ام فلاں، میں اپنے آپ سے بھوک کی شدت کو ختم کر چکا ہوں، میں اپنے آپ سے بھوک کی شدت ختم کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا شفیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے پاس سوق اللیل کے مقام پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔
میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور عرض کیے اے ابو اسحاق آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ خیر ہے۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے شفیق میرا پردہ رکھنا۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے بھائی جو جی چاہے فرمائیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نفس 30 سال سے سکباج یعنی گوشت اور سرکے سے تیار کیا ہوا کھانے کی خواہش کرتا رہا، 30 برس سے، مگر میں کوشش کر کے نفس کو اس سے روکتا رہا، حتیٰ کہ گزشتہ رات جب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھ پر اونگ غالب آ گئی۔ ایک نوجوان کو ہاتھ میں سبز پیالہ لیے دیکھا جس سے سکباج کی خوشبو دار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ میں ہمت جمع کر کے اس سے دور ہٹا تو اس نوجوان نے وہ پیالہ میری طرف بڑھا کر کہا اے ابراہیم کھائیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر چھوڑ چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے آپ کو اس سے نوازا ہے، کھائیے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں بچا، میں رو دیا۔ اس نوجوان نے کہا کھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اس بات کا علم نہ ہو کہ کہاں سے یہ آیا ہے اسے اپنے پیٹوں میں نہ ڈالیں۔ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ پاک تمہیں عافیت بخشے، کھائیے، مجھے یہ کھانا دے کر کہا گیا ہے کہ اے خضر اسے لے جاؤ اور ابراہیم بن ادہم کو کھلاؤ کہ سکباج سے طویل عرصے تک رکے رہنے کے سبب اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے۔ اے ابراہیم جان لو میں نے فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جسے عطا کیا گیا ہے اور وہ نہ لے تو پھر طلب کرنے پر بھی اس کو نہیں دیا جائے گا، جس کو دیا گیا ہے اور وہ نہ لے تو پھر مانگنے پر بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر ایسا معاملہ ہے تو لیجئے، میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے سبب آپ کے سامنے ہوں۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک دوسرے نوجوان کو دیکھا تو اس نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو کوئی چیز دیتے ہوئے کہا کہ اے خضر آپ ہی انہیں کھلائیے۔ چنانچہ آپ مجھے لقمے دیتے رہے یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھا تو منہ میں اس کا ذائقہ موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم